الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة البقرة: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. ترجمہ: جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان پیغمبر آخر الزماں کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں، مگر ایک فریق ان میں سے سچی بات کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے۔ یہ وہ آیت آ گئی جس کا حوالہ ہم نے پچھلی آیتوں کی تفسیر میں کئی بار دیا، اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ یہودی اور عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور ان کا جھٹلانا اس بنا پر نہیں تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے نہیں تھے یا ان کو کوئی مغالطہ ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کی تشریف آوری کی بشارات اور وہ نعت اور صفات خوب اچھی طرح واضح طور پر دیکھ چکے تھے، اور وہ منتظر تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہ پہچان گئے ان کو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ جو مثال دی ہے وہ ایسی دی ہے کہ جس سے زیادہ جو ہے وہ زوردار مثال ممکن نہیں، کہ ایسے وہ پہچان گئے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں۔ آپ سوچئے کسی بھی انسان کے لیے یہ جو ہے ناممکن ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو نہ پہچانے، تو ایسے طور پر وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہود کے علماء میں سے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے دیکھا تو پہلی ہی نظر میں پہچان لیا کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں مجھے اپنے بیٹے کے پہچاننے سے بھی زیادہ یقینی ہے۔ اس آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب میں ایک گروہ ایسا ہے جو حق کو چھپاتا ہے، اور حال یہ ہے کہ وہ جانتے بھی ہیں کہ یہ حق ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم حق کو چھپا رہے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ حق چھپانے کا وبال اور عذاب بہت زیادہ ہے۔ گویا یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ جان بوجھ کر کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ خالق ہیں، جو کہ دلوں کے حال جانتے ہیں، وہ ان کے دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مسلمانوں کو اس آیت کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بتا دی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں: الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ ترجمہ: اے پیغمبر، یہ نیا قبلہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ یہاں پر چونکہ تحویل قبلہ کا ذکر جو ہے وہ چل رہا ہے، اس وجہ سے یہاں پر حق جو ہے وہ نیا قبلہ جو ہے وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور کچھ جو ہیں مفسر ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حق سارے کا سارا قرآن میں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کے بارے میں اہل ایمان کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو قرآن پر ایمان لانے والا بنا، جیسا اس پر ایمان لانے کا حق ہے، اس کو پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا، اور اس کو آگے پہنچانے والا، اس کی تبلیغ کرنے والا بنا جیسا کہ اس کا ہم پر حق ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔